بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو شہزاد کا سلام پہنچے۔ ناظرین کرام، آپ جہاں پر بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ہمراہ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی کچھ تازہ ترین خبروں اور اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سے ہمارے چینل کو شہزاد نامہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ رات جو ہے وہ بہت بڑے برج جو تھے وہ تحریک انصاف نے الٹا دیے ہیں۔ وہ برج جو اپنے آپ کو فرعون، اپنے آپ کو ماتما اور اپنے آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تحریک انصاف نے الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود ان بڑے بڑے برجوں کو الٹا دیا ہے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں آئی بی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، جہانگیر ترین نے گزشتہ رات تحریک انصاف کے امیدوار سے بدترین شکست کے سامنے کے بعد جو ہے وہ جہانگیر ترین نے پارٹی کی سربراہی سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے، دل برداشتہ ہو کر۔ ان کو جو شکست کا جو ان کو سامنا ہوا ہے، ایسی تاریخ میں کہیں پر بھی شکست ابھی تک پاکستان میں سامنے نہیں آئی۔ ملتان میں انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملتان میں ملک عامر ڈوگر جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی ان کو شکست دی، اور اسی طرح لودھنا جو جہانگیر ترین صاحب کا اپنا آبائی حلقہ تھا، وہاں پر بھی جہانگیر ترین کو خوفناک قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور شکست کا جو یہ سامنا کرنے کے بعد جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ تاب نہ لاتے ہوئے، اس کو ہم کہیں گے تاب نہ لاتے ہوئے، تو شکست کو تاب نہ لاتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی سربراہی چھوڑ دی ہے، فوری استعفیٰ دے دیا ہے، اور نہ صرف پارٹی سربراہی چھوڑی ہے بلکہ سیاست کو بھی چند سالوں کے لیے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جب انہوں نے عمران خان سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا، اور جب یہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور وہاں پر موجود صحافیوں سے جب ان کی بات ہوتی تھی تو جہانگیر ترین صاحب یہی کہتے تھے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے والا میں ہوں، میرے ہیلی کاپٹر کے ذریعے عمران خان کی حکومت بنی۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ وزیر اعظم جہانگیر ترین نے بنایا تھا یا عمران خان کی اپنی شخصیت اتنی بڑی معتبر تھی کہ وہ وزیر اعظم کے لیے منتخب ہوئے۔ تو یہ تو وقت کی باتیں ہیں کہ کون کب کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کا یہ دعویٰ کہ میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ اس طرح کے لوٹے، چور اور ڈکیرے جو ہیں وہ الیکشن میں ان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ انہوں نے سیاست کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ اور اسی طرح کچھ اور بھی خبر ہمارے پاس ہے کہ کل نہ صرف ایک استعفیٰ آیا بلکہ استعفے پر استعفے آنا شروع ہو گئے۔ دوسرا بڑا استعفیٰ جماعت اسلامی کے جو امیر تھے سراج الحق صاحب، انہوں نے بھی اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے پارٹی کی جو سربراہی ہے اس کو چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور ٹویٹر پیغام کے ذریعے ایکس اس پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اپنی شکست انتخابات میں جو ان کو الیکشن میں بدترین ناکامی کا سامنا ہوا اس کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پارٹی کی سربراہی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ استعفیٰ ابھی رستے ہی میں تھا کہ کے پی کے میں بڑی ہلچل مچ گئی۔ وہاں کے جو اپنے آپ کو بڑا کھلاڑی اور بڑا پاورفل سمجھنے والا پرویز خٹک تھا، اس کے استعفے کی بھی اطلاعات آنی شروع ہو گئیں کہ پرویز خٹک بھی جو ہے وہ سیاست سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے بھی جو ہے وہ پارٹی جو انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی تھی اس کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا۔ جیو نیوز اور اس کے علاوہ دیگر بڑے ٹی وی چینل نے یہ خبر بریک کی، تو استعفے پر استعفیٰ جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے۔ بہرحال اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کو ابھی تک نہ کوئی شکست دے سکا ہے اور نہ ہی دے سکے گا، چونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا وار ہے، جو جتنا زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوگا وہ اتنا زیادہ عوام کے اندر مقبول بھی ہوگا اور معروف بھی ہوگا۔ تو یہی تحریک انصاف کی انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی، ایک طریقہ کار اپنایا
کہ ان کو الیکشن کمپین تو نہیں کرنے دی گی، البتہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک مضبوط قسم کا بیانیہ جنریٹ کیا اور مضبوط قسم کی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ورچوئل جلسے جو انہوں نے کیے، اور اس میں پارٹی جو ان کے رہنما تھے جو روح پوش ہیں ابھی بھی، ان کے وہاں پر انہوں نے سیشنز کروائے، عوام کے ساتھ گفتگو کی، عوام نے ان کے لیکچرز کو، ان کی باتوں کو سنا اور موٹیویشن حاصل کی، اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں اتنا بڑا جو ہے وہ الیکشن میں ٹرن ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 55 یا 60 کے اراؤنڈ بورڈ ملک بھر میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا۔ تاہم دیہاتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو دیہاتوں میں ٹرن آؤٹ کم دکھائی دیا، جبکہ شہروں میں چونکہ شہر کی جو آبادی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں میں آبادی ہوتی ہے، تو وہاں پر موسٹلی یوتھ زیادہ ایکٹیو نظر آئی، اور انہوں نے اپنے جو ووٹ ڈالنے کا سلسلہ ہے اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ اور یہاں پر کچھ ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ KPK کی جو گورنمنٹ ہے، جی ہاں، وہ تحریک انصاف بنانے جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ کی ہم خبریں گردش کر رہی تھی کہ KPK کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ تو جی ہاں، اس میں دو نام سامنے آئے تھے، ایک علی امین گنڈا پور جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جنہوں نے الیکشن جیتا ہے فضل الرحمان کے مقابلے میں، ڈیزل کے مقابلے میں، تو ڈیزل کو خوفناک شکست دینے کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہمارے سامنے آیا وہ عاطف خان، جی ہاں، KPK کے یہ ایک صوبائی منسٹر تھے، ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تاہم ابھی کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ PTI نے وزیر اعلیٰ KP کے لیے علی امین گنڈا پور کا جو نام ہے اس کو فائنل کر لیا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہی علی امین گنڈا پور ہے جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد مختلف PTI کے جو رہنما تھے ان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جب ان کو پکڑنا شروع کیا، کچھ کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے، کچھ کو کرپشن کے الزامات کے اندر گرفتار کر لیا گیا، کچھ کو 9 مئی کے واقعات میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی بہت سارے کیسز بنائے گئے، اور یہاں تک کہ جو اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں ان مونچھوں کو بھی انہوں نے کاٹ دیا، اور جو بڑے بڑے اس کے بال تھے، جو زلفیں تھیں، اس کو بھی جو ہے وہ جنہوں نے پکڑا تھا انہوں نے اس کے بال بھی کاٹ دیے، مونچھیں بھی اڑا دی۔ تو یہ اس کا حال کر دیا، یعنی وہ ایسی شکل تھی کہ وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں تھی، لیکن اللہ نے آج اس کو سرخرو کیا، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ جو بھی خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، نہ صرف اللہ نے اس کو الیکشن میں کامیابی دی ہے بلکہ آج وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح پنجاب میں ابھی مشاورت جاری ہے تحریک انصاف کی، بلوچستان میں بھی جو ہے وہ مشاورت جاری ہے، اسی طرح سندھ میں بھی مشاورت جاری ہے۔ اچھا، کراچی کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو کراچی میں بھی بدترین دھاندلی کا جو ہے وہ سامنا ہمارے سامنے خبریں بھی اس کی آئیں، اور ہم نے اس کو آبزرو بھی کیا کہ کراچی میں جماعت اسلامی اور جو TLP ہے اس کا بہت زیادہ ووٹ تھا۔ جی ہاں، جماعت اسلامی، TLP اور PTI کا۔ تو وہاں پر گیم کیا ڈالی گئی؟ گیم یہ ڈالی گئی کہ تحریک انصاف کے امیدوار کو ہرانے کے لیے انہوں نے جو MQM کے امیدوار ہیں ان کو جو ہے وہ رزلٹ تبدیل کر کے ان کو جتوا دیا گیا، اور حافظ نعیم صاحب جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں انہوں نے بھی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی، تاہم انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ بڑے ظرف اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب، جو میں صوبائی اسمبلی کی نشست جو میرے نام کی گئی ہے وہ اصل میں جیتا نہیں ہوں، وہاں پر میں ہار گیا ہوں، اور وہاں پر جیتنے کا جو اصل حقدار ہے وہ تحریک انصاف کا امیدوار ہے، یہ سیٹ اس کی ہے۔ تو حافظ نعیم صاحب نے اس سیٹ کو چھوڑ دیا ہے اور یہ اعلان کیا کہ میں یہ سیٹ جیتا نہیں ہوں بلکہ مجھے جتوائی گئی ہے، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیٹ پہ جو بغیر کسی محنت اور مشقت کے مجھے انہوں نے رزلٹ تبدیل کر کے میرے نام کر دی۔ تو حقیقت میں وہاں پر تحریک انصاف کا امیدوار لیڈ کر رہا تھا، وہ سیٹ اس کی ہے۔ تو تحریک لبیک اور جماعت اسلامی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے اور تحریک انصاف کی ہاں ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تحریک لبیک اور جماعت اسلامی PTI اور اسی طرح محمود خان اچکزئی انہوں نے مل کر ایک پلان ترتیب دیا ہے۔ پلان یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے ملک میں بدترین دھاندلی کے اوپر۔ نہ صرف پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اپنے دوگلے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے،
پاکستان میں شدید دھاندلی کے اوپر جو ہے وہ عالمی میڈیا بھی بول پڑا ہے. جی ہاں، عالمی میڈیا بھی بول پڑا ہے. واشنگٹن پوسٹ جو ہے، نیو یارک ٹائم جو ہے، ٹائم میگزین جو ہے، اور اس کے علاوہ بلوم برگ اور بڑے بڑے جو عالمی صحافتی ادارے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن میں جو پری پول ریگنگ تھی اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. اور نہ صرف میڈیا بولا ہے بلکہ امریکہ تو براہ راست اس سارے معاملے کے اندر کود پڑا ہے. امریکہ کے جو اسٹیٹ کے جو ترجمان ہیں ان سے گزشتہ رات جو ہے وہ ان سے سوالات کیے گئے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور ساری ذمہ داری عدلیہ پر ڈال دی. ویسے تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا اپنا نجی معاملہ ہے، لیکن ہمیں بڑے شدید تحفظات ہیں کہ جس طرح ملک میں الیکشن ہوئے اور ریگنگ اور دھاندلی کا بدترین سامنا اور خبریں ہمارے سامنے فوٹیج آئیں، یہ قابل تشویش ناک ہے اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو ملک میں تب ہی جمہوریت اور ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے. ادروائز اگر دھاندلی سے بنائی گئی حکومت زیادہ دیر نہیں چلنے والی. اور نواز شریف صاحب جو اپنے لندن پلان پورا ترتیب دے کر پاکستان آئے، اپنے کیسز ختم کروائے عدالتوں سے، انہوں نے ریلیف لیا، اور ہماری بدقسمتی تھی یہ ہے کہ وہ نواز شریف جس کو پاناما کیس کے اندر جو ہے انہوں نے تاحیات نااہل قرار دے دیا، اور بہت سارے ان کے کیسز جو ان کے اوپر بنائے گئے تھے وہ حقیقت پر مبنی تھے، ان کو عدالتوں نے خاص قسم کا ریلیف فراہم کیا، اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے ان کو استعمال کیا گیا، اور پی ٹی آئی کارکنان، پی ٹی آئی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن نواز شریف صاحب کا یہ خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، اور فائنلی پیپلز پارٹی وہ بھی کشمکش کا شکار ہے. گزشتہ ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک پلان ترتیب دیا ہے حکومت سازی کا. تو پیپلز پارٹی کا ابھی بھی اجلاس جاری ہے. کل رات کو اجلاس ختم ہوا تھا، تو اس میں شیری رحمان اور ان کے جو پارٹی کے لیڈرز تھے انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ابھی حتمی کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا. بہت سارے رہنماؤں نے یہ تجویز دی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اگر پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر نون لیگ کی حکومت بننا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، اور نون لیگ بھی اقتدار میں نہیں آ سکے گی. وفاقی حکومت نون لیگ کے پاس نہیں آئے گی. اور صوبائی حکومت کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے. تاہم گیم نمبر تبدیل ہو بھی سکتا ہے. پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار جو الیکشن جیتے ہیں ان کی کوئی بہت نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مارجن ہے وہ بہت کم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے امیدوار جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں، اور پنجاب میں بھی شاید پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے. تاہم ایسا ابھی نظر تو نہیں آ رہا. نون لیگ حکومت پنجاب میں بنانے جا رہی ہے. آج کی کچھ تازہ خبریں اور اطلاع تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا.